ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. معزز سامعین اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور میری محترمہ ماؤں اور بہنوں، یہ محرم الحرام کا انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے. ابھی آپ علماء اکرام کے بیان سے مستفید ہو رہے تھے. اور ابھی آپ سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس قابل احترام مہینے کو نحوست والا مہینہ ہم لوگوں نے بنا دیا. ابھی آپ کے سامنے مفتی سفیان بھی یہی بیان کر رہے تھے، اس سے پہلے حافظ سعید اختر صاحب بھی یہی بیان کر رہے تھے. طرح طرح کی خرافات کے اندر امت ہو گئی. شیطان نے جب دیکھا کہ ہم بندے سے گناہ کراتے ہیں، بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے، بندہ ہے، فرشتہ نہیں ہو سکتا. گناہ ہو جاتا ہے، بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک توبہ سے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. کفر کو، شرک کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ نظر انداز کر دیتا ہے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک غیر مسلم کافر جنت میں ٹہل رہا ہے اور وہ ان کی مجلس میں آتا تھا. پہلے غیر مسلم اللہ والوں کی مجلس میں جایا کرا اور ان کو بڑے اہم بڑے اچھے مسائل بھی ان کو معلوم رہتے. ایک مولانا صاحب گئے زیورات خریدنے لڑکی کے واسطے سہارنپوری کے، وہ بھی مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں وہ ہندو جو تھا بیٹھتا. تو وہ جب انہوں نے زیورات خریدا تو کہا کہ ٹھیک ہم زیورات لیے جا رہے ہیں. کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مجلس کے اندر ہی لین دین ہونا ضروری ہے. کتابوں زیورات کا مسئلہ، صرف کا مسئلہ بالکل علیحدہ ہے. اور چیزوں میں تو ادھار کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس میں ادھار نہیں کر سکتے. مولانا عنایت اللہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں.
اسی مجلس میں زیور لیجیے، اسی مجلس میں پیسہ نہیں تو اگر آپ نے کہہ دیا کہ ابھی 1 گھنٹے میں ملا کے دے رہے ہیں پیسہ، تو 1 گھنٹہ جو گزرا وہ سود کے اندر گزرے گا، سود کی لعنت میں گزرے گا وہ 1 گھنٹہ۔ تو ہندو نے کہا کہ مجلس میں دینا ضروری ہے، نہیں تو جیسا کل کریں ٹھیک، ہم کو تو یقین ہے کہ آپ دے جائیں گے، بلا شبہ ہماری رقم ہمارے پاس آ جائے گی، لیکن مولانا صاحب یہ سود میں گزرے گا کل تک، خدا کی لعنت کے اندر آپ رہیں گے۔ سود لینا، سود دینا، سود کھانا، سود میں ذریعہ بننا، سود لکھنا، سب 10 آدمی پر لعنت ہے خدا سود کے معاملے میں۔ کہا مولانا صاحب یہ ہو جائے گا، ارے ہمارے پاس پیسہ ہے نہیں، ہمارے پاس کبھی پیسہ ہوگا تب دے جائیں گے، تو رہنے دیجیے، پھر نہیں خریدیں، بات تمہاری صحیح ہے، تو صحیح کہہ رہے نہیں خریدیں۔ کہا نہیں زیور آپ لے کے آئیے، ترکیب ہم بتاتے ہیں، ہندو کہہ رہا ہے، ترکیب ہم بتاتے ہیں، زیور لے جائیے اور جتنے کا زیور لیا ہے وہ پیسہ ہم آپ کو ادھار دیے دے، آپ پیسہ ہم سے ادھار لے لیجیے، وہی ادھار پیسہ ہم کو ادا کر دیجیے، نقد لین دین ہو گیا مجلس کے اندر، سود والا معاملہ اب نہیں ہوا۔ اور یہ ادھار پیسہ چاہے کل دے جا، چاہے پرسوں دے جا، چاہے ہفتہ پر بعد دینا، چاہے 10 دن کے بعد ہم کوئی پرواہ نہیں۔ ادھار قرض لیتا ہے آدمی دوسرے سے، لے لیتا ہے آدمی، چاہتے ہیں کے لیے۔ مولانا صاحب کو بتایا اس ہندو نے، کیونکہ وہ مولانا ادریس صاحب کاملی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتا ہے، تو مولانا قیلمی صاحب نے دیکھا کہ ان کی مجلس میں آنے والا ایک ہندو، اس کا انتقال ہو گیا، اس جنت کے اندر چل رہا ہے، ارے تم یہاں کیسے جنت میں؟ جنت تیرے لیے تو نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے حضرت آپ کلمے کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے کبھی کبھی، تو ہم سنا کرتے تھے، مرنے سے پہلے ہم نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مرنے سے پہلے حالت نزا سے پہلے جب فرشتے جنت جہنم سب کچھ دکھائی دینے لگتا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو اللہ کی شان رحیمی ہے اور شان کریمی ہے، اللہ پاک ساری زندگی کا کفر اور شرک بت پرستی ساری نافرمانی اللہ معاف کرتا ہے، کافر مومن ہو جاتا ہے، 1 منٹ کے اندر مومن ہو جاتا ہے۔ کہا حضرت ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمے کی فضیلت آپ کبھی کوئی مجلس میں بیان کیا کرتے تھے، ہم آپ کی مجلس میں جاتے تھے، تو ہم نے سوچا اللہ ہمارے پہلے پڑھ رہی، تو اللہ پاک کو شرک بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے اپنے بندے کے لیے۔ تو توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن سچی توبہ ہونا چاہیے۔ سچی توبہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دل کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ اللہ پاک اب آئندہ یہ گناہ نہیں کرے، اللہ پاک اب آئندہ نہ تعزیہ رکھیں گے، نہ تعزیہ پیچھے چلیں گے، نہ اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو اس کے جلوس میں شرکت کرنے کی اجازت دیں گے۔ یہ سب خدا کی لعنت، اللہ پاک بہت بڑا گناہ معاف کر دیجیے، اب آئندہ ہم ایسا گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نہ شراب پئیں گے، اللہ پاک نہ بیئر پئیں گے، اللہ پاک نہ جوا کھیلیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ زبان نہیں لائے گا بندہ اور گناہ سے معاف، دل میں ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے، اور اگر دل کے اندر ندامت اور شرمندگی نہیں ہے، خالی توبہ کرتے رہتے ہیں، یا اللہ توبہ ہے، اللہ توبہ ہے، اللہ توبہ ہے، اللہ توبہ ہے، ایسے گناہ نہیں معاف ہوتا ہے۔ زبان سے کہا تھا اللہ توبہ ہے، اللہ توبہ ہے،
اور دل میں ارادہ ہے کہ پرساد جب تازیاں نکل گیا تو پرساد پیچھے پیچھے لگے موبائل کے اندر جو پکچر آ رہا ہے وہ تو دیکھ لیا، اور تو ارادہ آپ کے لگے تو پھر دیکھ لیں گے۔ تو دل میں اگر ارادہ ذرا سا بھی دھکی ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا گناہ کو، یہ سمجھ کبھی بھی گناہ نہیں معاف ہوگا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، وہ بندے جنہوں نے توبہ کر لیا اور پھر نیک عمل کے راستے پہ لگ گئے۔ آگے دوسری جگہ آئے تھے ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر ہدایت کے راستے پڑے پڑے، خالی اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ نہیں، تو زبان بھی نہیں لے گی، صرف دل میں ندامت اور شرمندگی۔ اللہ کے یہاں ندامت اور شرمندگی اور ٹوٹے ہوئے دل کی بڑی قدر ہے، بہت قدر ہے، کہ میرے بندے کا دل ٹوٹ جائے گا، میرا بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میرے سامنے آیا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو اللہ سارے گناہ کو ایک دم معاف کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی توبہ کی اتنا پرخلوص توبہ ہوتا ہے، تمام گناہ مٹا کر کے اللہ پاک ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، شرک آئندہ کے لیے طے کرے اللہ پاک کی گناہ نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سچی توبہ کرتا ہے، پھر بھی گناہ نہیں معاف ہوتا۔ حجر اسود کے سامنے جا کے پوری رات سجدے میں پڑا رہے گا، گناہ نہیں معاف ہوگا۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ اب بات آ گئی زبان کے اوپر، تفسیر چلی گئی دوسری طرح۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ جن گناہوں کا کوئی بدل ہے، جن گناہوں کا کوئی کفارہ ہے، وہ گناہ نہیں۔ اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو قضا اس کی بدل ہے، پہلے قضا پڑھو تو اس کے بعد توبہ کرو، تب توبہ کرو۔ اگر کسی کا روپیہ مار لیا ہے، رقم مار لیا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، کسی کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، اپنا آنگن سیدھا کرنے کے لیے غریب کے آنگن میں سے زمین دبا کر کے اپنی دیوار سیدھی کر لی گئی ہے، کبھی زندگی میں یہ سب گناہ نہیں معاف ہوں گے، چاہے 1000 رکعت نفل آپ حجر اسود کے سامنے پڑھ لیجیے، نہیں۔ پہلا اس کا حق ادا کیجیے، آپ اس کا حق ادا کیجیے، یا معاف کرائیے، اگر معاف کر دے گا تو آپ کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس 100 بیگھہ کھیتی ہے، 500 بیگھہ کھیتی ہے، غریب کا دبا لو، غریب کا آنگن زمین دبا لو، رقم دبا لو، زبان پڑے گی۔ یہ نہیں پتا ہے زمین غریب کتنا بڑا پاورفل ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ پاک غریب کو بلائیں گے اپنے پاس اور کہیں گے کہ میں نے تم کو غریب بنایا تھا دنیا میں، اس لیے نہیں کہ میں تم سے ناراض تھا، اس لیے نہیں، بلکہ آج تم کو یہ مرتبہ دینا تھا، اس وجہ سے ہم نے تم کو دنیا کے اندر غریب بنا دیا، کیونکہ صبر کا بدلہ ہمارے یہاں اتنا اونچا ہے کہ اس منزل کو پانے کے لیے صبر کرنا ضروری تھا، اور صبر کے دائرے میں ہم تم کو لانے کے لیے ہم نے تم کو غریب بنایا۔ آج ہم تم کو وہ پاور دینے والے ہیں جو کسی بڑے سے بڑے ایم ایل اے کو، ایم پی کو، منسٹر کو، وزیر کو، کسی بڑے سے بڑے مالدار کو نہیں حاصل ہے۔
جس نے تم کو کپڑا پہنایا، جس نے تم کو کھانا کھلایا، جس نے تمہاری مدد کی، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے تم جنت کے اندر داخل کر دو، اور تم کو کوئی روکنے والا نہیں، جبرائیل بھی نہیں روک سکتے۔ وہ غریب ایک ایک کو پہچان کرتے، انہوں نے ہمارا کپڑا بنوایا تھا، انہوں نے ہماری مدد کی تھی، انہوں نے ہم کو کھانا کھلایا تھا، ہم رات کو بھوکے تھے، کچھ نہیں تھا، انہوں نے ہمارے گھر کھانا بھیجا تھا۔ ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں، ہاتھ پکڑ کے جنت میں۔ بعض ایسے ہوں گے، کہیں گے اے سنیں گے آئے ان کا یاد نہیں ہے، ہم تو ان کا کھانا کھوا رہے، ہاں تم نے بھی تو کھانا کھلایا تھا، چلو تم بھی کرے۔ کسی کو یہ پاور حاصل نہیں۔ آدمی ہاتھ دبا لیتا ہے، آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے سامنے کون بولنے والا ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا، جب اللہ پاک کیا حاضری ہوگی تب پتا چلے گا، اس وقت معلوم ہوگا۔ کسی کی زمین دبا دیا، کسی کی پرتی زمین پڑی تھی، اور لے جائے کہ وہاں تحصیل کا کہہ دیا کہ تو زمین انہیں پہ ہوا۔ نہ اس وقت فوٹو لگتا تھا، نہ اس وقت موبائل تھا، نہ اس وقت کمپیوٹر تھا، کچھ نہیں تھا، بیان دلوا دیا، 2-4 لاکھ کی زمین 1 لاکھ دے دیا ان کو۔ زمین جب قبضہ کر لیا، وہی زمین اولاد تقسیم ہو کے ایک ایک دانہ حرام کا پہنچ رہا ہے، ایک ایک دانہ حرام کا۔ ہاں تو ہم کیا کہہ رہے تھے آپ سے کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ توبہ جب آپ بندہ کرتا ہے اور ٹوٹا ہوا دل خدا کے سامنے لے جاتا ہے، اللہ کو اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے۔ جامع مسجد سے بزرگ اندر سے نکل رہے ہیں، اور ایک عورت باہر گلاس کے اندر شربت لیے کھڑی ہے۔ جیسے ہی وہ نکلا، حضرت آپ کے لیے شربت لائی تھی، حضرت نے اس کے ہاتھ سے شربت لیا اور پورا گلاس اتار کر مریدین نے پیچھے سے کہا حضرت روزہ آپ کا نفلی روزہ ہے آیا؟ کہا ہاں مجھے یاد نہ دلا، مجھے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، مجھے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن یہ یاد رکھو روزہ ٹوٹ جائے تو قضا ہو سکتی ہے، لیکن انسان کا دل اگر ٹوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اس کا دل نہیں توڑا، ہم نے اس کا دل نہیں توڑا، روزہ ہم کرنا چلے گا، اسی میں کون سی بات ہے، یہ تو اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ بندہ ہو کے جب ٹوٹے ہوئے دل کی اتنی قدر کرتا ہے تو خدا رحمان الرحیم ہو کر کے کیا اس کا حال ہوگا، ٹوٹا ہوا دل جب اس کے سامنے کوئی نہیں جائے۔ توبہ کرے آدمی اپنے گناہوں سے، توبہ کر کے بیٹھے مجلسوں کے اندر، توبہ کر کے ہی اپنے علماء اپنے اکابرین کے بیانات سنیں، اور دل کے اندر عقیدہ پختہ ہو، توحید پختہ ہو، عمل صحیح ہو، دوسرے کا حق اپنے دل میں نہ آنے دیجیے۔ آپ کا حق جاتا ہے کسی طرف جانے، معاف اللہ معاف کرے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا تمہیں پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تم بھی معاف کرو۔ حضرت مصطفیٰ نے تہمت لگایا تھا حضرت ابوبکر کی بیٹی کے اوپر، حضرت عائشہ کے اوپر، ام المؤمنین کے اوپر، تو حضرت مصطفیٰ کا خرچہ برداشت کیا کرتے تھے، غریب آدمی تھے، انہوں نے خرچہ بند کر دیا، میری بیٹی کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، اللہ کے رسول کی بیوی کو رسوا کر دیا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، مصطفیٰ تم معاف کر،
دل کے اوپر کیا گزری ہوگی آپ ہم لوگ ذرا سوچیں کہ ہماری بیٹی کو اگر کوئی تہمت لگا دے، زنا کی تہمت لگا دے، بدکاری کی تہمت لگا دے، تو ہم لوگ تو پاس میں گولی مار دیں گے، گردن اڑا دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ مصطفیٰ اللہ، اور جو خرچہ تم دیتے تھے اس کے گھر کا جاری کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کیسے مطیع فرما بردار، کیا اطاعت شیاری تھی ان کی، اپنے نفس کو مار دیا، دل کو مار دیا، اپنے دل کے خواہش کو مار دیا، اور حضرت مصطفیٰ کا پہلے سے زیادہ خرچہ آگے بڑھا کر کے ان کا جاری کیا۔ اللہ یا رسول اللہ ہم جاری کرتے ہیں، بالکل ہم جاری کرتے ہیں، کیونکہ اطاعت اور فرما برداری، ہماری اطاعت اور فرما برداری میں کتنا فرق ہے۔ منع کیا جاتا ہے، ہاں تو بات کہاں سے چلی تھی، کہاں پہنچ گیا، ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ سے کہ شیطانوا جب دیکھے کہ ہم اس سے گناہ کراتے ہیں، ارے شراب، جوا، کتنی خدا کی لعنت میں ہم اس کو گرفتار کراتے ہیں، اور یہ توبہ کر لیتا ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے، ساری محنت ہماری ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس نے سوچا اچھا رہا، ہم تم کا بتائیں گے، ہم تم کو بتائیں گے، آگے ہم سے نہیں کر سکتے۔ کیا کام کیا اس نے کہ گناہوں کو عبادت کی شکل میں پیدا کر دیا۔ اب بندہ گناہ کرے گا، گناہ کو عبادت سمجھ کے کرے گا، پھر آپ اس کو اگر منع کریں گے، شرک کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، خدا کبیرہ گناہ کر رہا ہے، آپ اس کو منع کریں گے تو مار کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرے گا۔ یہ ترکیب شیطان نے لگا۔ جو لوگ تعبیہ رکھتے ہیں، پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں، اور کہا تو کہ فرسا نہ رکھا رہا تو بکرا مر ہوا ہمارا، اب کی نہ رکھو تو کہو ہمارا لڑکا نہ یا تب کہا گیا، مشرک ہو گیا، ایمان اس کا چلا گیا، نکاح اس کا ٹوٹ گیا، گھر کے اندر زناکاری ہو رہی، معلوم نہیں کتنی زناکاریاں ہو رہی ہیں، کیا ترکیب شیطان نے لگائی۔ اب توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی اس کو، اسی وجہ سے میں نے یہ آیت پڑھی، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ آپ ذرا امتیوں میں اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے، کیا ہم تم کو بتائیں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پلے درجے کا، سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان کا، سب بربادی والا کون ہے عمل کے اعتبار سے؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ وہ لوگ جن کی ساری محنت، ساری کوشش، ساری مشقت رائگاں چلی گئی، بیکار ہو گئی، اور وہ یہی سوچتا رہا کہ بہت بڑی عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا بہت بڑی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور ساری عبادت اس کی کفر اور شرک میں، اللہ کے نافرمانی میں جا رہی ہے۔ شیطان نے ایسا پلٹا مارا، ایسا اس کو سجھایا کہ چلو اللہ کے رسول یا رسول اللہ، آپ عید میں خوشی مناتے ہیں، ہم کو آپ کی خوشی سے کوئی سروکار نہیں۔
آپ بقرعید میں خوشی منانے کا حکم دیا آپ نے، خوشی منانے کا، ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمیں خوشی اس وقت ہوتی ہے، اس مہینے میں ہوتی ہے، اس دن ہوتی ہے جس دن آپ کی اولاد کو میدان کربلا کے اندر قتل کیا گیا، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بمبئی سے کمائے کے گھر جاتے ہیں، بمبئی کا اور وہاں سے پیسہ لا کے خرچ کرتے ہیں۔ عید میں نہیں ہے، عید میں آپ یا رسول اللہ ہم آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہیں۔ چاہے عید میں آپ مناؤ خوشی، چاہے آپ بقرعید میں سب پختو، حکم دیجیے آپ خوشی منانے کی، لیکن یا رسول اللہ ہم تو اس دن خوش ہوتے ہیں جس دن آپ کی اولاد کو میدان کربلا کے اندر قتل کیا گیا، اس دن ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تب ہم بمبئی کی کمائی لے جائے کہ گھر پر ہم لوگ پہنچی تھے سب لوگ، اور سب لوگ خرچہ کرے تھے، اور سب لوگ تعزیہ کے پیچھے، ڈھول تماشے کے پیچھے، علم کے پیچھے، خدا کی لعنت مردودوں کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہے، وہ چلتے رہتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے۔ ارے غیرت ختم ہو گئی، جہاں کا پانی مر گیا۔ اللہ کے رسول کی اولاد قتل ہوئی، اس دن تم بمبئی چھوڑ کر کے یہاں آتے ہو خوشی منانے کے لیے۔ اللہ کے رسول کی اولاد کے قتل کی خوشی منانے آتے ہو یہاں۔ افسوس، سب کتنی دیری بات ہے۔ ایک پیسہ خدا کی لعنت میں خرچ ہوتا ہے، اتنا کرایہ لگایا، اتنا پیسہ آپ کے ساتھ رکھتے، ایک پیسہ خدا کی لعنت میں سے نکل جاتا ہے۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ وہ لوگ جن کی ساری محنت کوشش رائگاں ہو گئی، جتنی عبادت اس نے کیا تھا وہی سمجھتا رہا کہ ہم عبادت میں لگے ہوئے، ایسا شیطان نے راہ دکھائی، ایسا شیطان نے راستہ دکھایا، کندھے کے اوپر تابیا وہ ڈھول ڈلے کے چلا گیا، اور پیچھے پیچھے یہ بھی چلا، بمبئی سے آیا تھا، جیب گرم تھی، بڑے بڑے جیب گرم رکھنے والوں کو اللہ پاک نے تخت شاہی سے اتارا ہے، اور گندے نالے کے اندر اتار دیا، وہاں بیٹھا چھپا بیٹھا تھا اپنے قوم سے۔ قوم نے دیکھا ایک گندے نالے کے اندر گھسا بیٹھا، بال پکڑ کر کے بادشاہ سلامت کر لائے ہیں، اس کو قتل کر مارا، کنڈا چہرے کے اوپر پوری ہی خون ہو گیا۔ بڑے بڑے جیب گرم رکھنے والوں کو تخت شاہی سے کھینچا ہے اللہ پاک نے، کٹیا کے اندر گڈھے کے اندر بیٹھا ہوا تھا صدام حسین، اوپر سے گھاس لگی تھی گڈھے کے اوپر، وہاں سے پکڑ کے لائے۔ جیب گرم ہوئی گئی ذرا سے، تم کب سمجھے لگا چلو اللہ کے رسول کی اولاد قتل ہوئی تھی اس مہینے میں، چلو گھر چلا گیا، عید بقرعید میں نہیں جائیں گے، وہ تو اللہ کے رسول کی خوشی ہے۔ اولاد جس دن قتل ہوئی اس دن ہم خوشی منائیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ قیامت کے دن بہت جیب گرم کر دی تھی، میں نے ہی گرم کیا تھا، میں نے ہی پیسہ دیا تھا، میں نے ہی تم کو رزق دیا تھا، تمہاری جیب ہم نے گرم کیا تھا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔
پوچھیں گے جو جیب گرم کیا تھا وہ کہاں کہاں خرچہ کیا تھا؟ ہم پوچھیں گے قیامت کے دن جب حساب کتاب دینا ہوگا اپنا، تب پتہ چلے گا اسے۔ ساری جتنی اکڑ ہے، ساری جتنی جیب کی گرمی ہے، خدا کے سامنے وہاں ساری گرمی نکال دی جائے گی۔ میرے محترم دوستو، سب لوگ کوشش کرتے ہیں، جتنے صحیح العقیدہ لوگ ہیں، جتنے بڑے ہیں، جتنے بزرگ ہیں، جتنے سمجھدار ہیں، سب لوگ کوشش کر کے یہاں تو سب بند ہو گیا تھا محرم، یہاں تو بند ہو گیا تھا سب، پھر بھی چالو ہو گیا کچھ شیطانوں کی شیطانت کی وجہ سے، ابلیسی خرافات کرنے کا کام جو ہے وہ کوئی نہیں کرتا۔ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ اگر ہم زندہ رہیں گے تو روزہ رکھیں گے، لیکن یہودی بھی رکھتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے ایک روزہ اور ملا کے رکھیں گے 9، 10 یا 10، 11، تاکہ یہودیوں سے ہمارا مذہب، ہماری شریعت، ہمارا طریقہ الگ ہے۔ تو 10ویں محرم کا روزہ کون ہے رکھا ہے؟ کوئی نہیں رکھا۔ نفلی روزہ ہے، جس کا دل چاہے رکھے، جس کا نہ دل چاہے نہ رکھے، جو رکھے گا ثواب پائے گا، جو نہیں رکھے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ وہ 10ویں محرم کی فضیلت اس سے جوڑتا ہے، کہاں سے؟ شہادت حسین سے جوڑتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے۔ 10ویں محرم کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کے بھی پہلے سے ہے، کائنات پیدا کی ہے اللہ پاک نے 10ویں محرم، زمین آسمان پیدا کیا ہے 10ویں محرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی فرعون سے 10ویں محرم کو، ایک فضیلت پہلے سے فضیلت۔ شہادت حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بالکل غلط۔ اور دوسری غلط فہمی کیا ہے؟ کہا تھا کہ حضرت حسین سید الشہداء، سید الشہداء، شہداء کے سردار، یہ بھی بالکل 100% غلط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سید الشہداء حمزہ، سید الشہداء حمزہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے، ہندا نے جن کا کلیجہ نکال کر کے چبانے کی کوشش کی تھی، تھوک دیا تھا، وہ ہے۔ بعد میں مان لے آئی، رضی اللہ عنہ ہو گئی۔ سید الشہداء وہ سوچتا نہیں آتا کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین کا غم منانا 100% غلط ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ حقیقت کو بتانے کے لیے حضرت حسین کا نام لینا پڑتا ہے۔ آدمی سوچتا نہیں، تعزیہ بنا ڈالا، حضرت حسین کے نام کا تعزیہ بنا ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت وہ جو ہے حسین میری جسم کا ٹکڑا ہے حدیث، تعزیہ حضرت حسین کا بنایا اس نے، اللہ کے جسم کے ٹکڑے کا بنایا اس نے۔ اور اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول کے جسم کے ٹکڑے کا کاغذ کا کھپاچی کا بانس کی کھپاچی کا بنا کر کے اس کی نقل، اس کی شبیہ گلیوں میں سڑکوں پر پھرانا نواسہ رسول کی تو توہین ہے ہی ہے، اس کے علاوہ خود رسول کی توہین ہے اس کے اندر، یہ نہیں سوچا اس نے۔ اللہ کے رسول کے جسم کا ٹکڑا ہے تو دل کیسے درست ہو جائے گا؟ اور پھر ہم نے سیدھی سوچنے کی بات ہے کہ حضرت حسین جو شہید ہوئے اس زمانے میں ایک دو نہیں لاکھوں صحابہ زندہ تھے، اور ان کو معلوم ہوا تھا کہ ہمارے نبی تک کے نواسے کو بےہودوں نے، مردودوں نے قتل کر دیا ہے، اور پھر چہرے سے سیاہی مٹانے کے واسطے
غم منا رہے ہیں، اللہ بچا رہے ہیں، جھوٹا بالکل ایک دم کہ بدنامی ہو گئی، بدنامی ہو گئی. دشمنان حسین کی نقل مسلمان کرتا ہے. کتنے بڑے بڑے اس کی بات ہے. حضرت زینب حضرت حسین کی بیٹی نے کہا تھا ایسے ہی سینہ پیٹتے رہو گے، قیامت تک ایسے ہی سینہ پیٹتے رہو گے. اور اللہ کا کرنا دیکھی ان کی دعا قبول ہو گئی. آج بھی سینہ، آج بھی پیٹ کاٹتے ہیں، سینہ پھوٹتے ہیں. کیا کیا خدا کی لعنتیں مول لیتا ہے. یہ ہے سیرت شہداء اسلام کا جلسہ کرنے سے فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم ان کی سیرتوں کو اپنا کر کے تب ہم قدم زندگی کا آگے بڑھائیں. اس میں ہے کامیابی. اگر صحابہ اکرام نے تعزیہ رکھا ہو اس زمانے میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے، رکھو بڑے شوق سے رکھو. ایک صحابی سے ثابت کر دو کہ تم تعزیہ بنا کے رکھا. ایک صحابی ہم رکھنا ہموں پر نہیں پڑا. کہاں خرافات کے اندر امت ہو گئی. اپنے شہداء کی سیرت شہداء اسلام کو چھوڑا، طریقہ صحابہ کو چھوڑا، طریقہ رسول کو چھوڑا، طریقہ کلام الہی کو چھوڑا. کہاں چھوڑ کر کے کہاں شیطان بہکا لے گیا. الذین ضل سعیہم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. میرے محترم دوستوں، آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے آپ مطلع ہوں گے تعزیہ پیچھے چلے رہا. ارے بھائی تعزیہ لے گئے کندھے پر لاد کے لے جائے دفن کریے اور نماز جنازہ نہ پڑھے. یہ کون سا؟ ارے بھائی بتائیے آپ کے گاؤں میں کوئی مردہ ایسا ہے کہ جس کو بلا نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا؟ سب لوگ مل کر کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور تعزیہ لے لے جائے کہ دفن کر جاؤ، نماز جنازہ نہیں پڑھے تم لوگ اس کو ایسے لے جائے دفن کر جائے. کیا کی حالت. نماز چھوڑ دیتے ڈھول کے پیچھے، علم کے پیچھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں کے اوپر کچھ لوگ سیر و تفریح کر رہے ہوں گے اور دنیا حساب کتاب میں سورج بالکل تگی کھوپڑی کی طرح سے کھوپڑی پک رہی ہوگی ہانڈی کی طرح پریشان. اس میں کچھ لوگ مشک کے ٹیلوں کے اوپر اللہ پاک کہیں گے ذرا کا پریشان ذرا مجھ یہاں دیکھا کہ نہ ملا تو سونے سے زیادہ مہنگا. اللہ پاک مجھ کے ٹیلوں کے اوپر کہیں گے چلو تم لوگ ادھر تفریح کرو ہمارے وہ چلے جائیں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی دوسروں کو دعوت. نمبر 1 قرآن حفظ کیا، قرآن یاد کیا اور امام بنا. 2 تیسرا وہ شخص مشک کے ٹیلوں پر ہوگا جس کا معاملہ اللہ سے بھی صحیح اور اپنے ملازمین نوکروں سے مزدوروں سے بھی صحیح مزدوری دے دیتا ہے. جس نے پردہ کر کے لایا وہ مزدوری دے دیتا ہے، اس میں ٹال مٹول نہیں کرتا ہے. اللہ سے بھی صحیح، نماز روزہ وغیرہ سے اس کا بالکل صحیح ہے. وہ ہے کامیاب. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.
دنیا کے اندر بھی سر بلند رہو گے، آخرت کے اندر بھی تمہارا سر اونچا رہے گا اگر تم سچے مومن بن کے رہے، ہمارے محبوب کے مطیع اور فرما بردار بن کے رہے، خرافات شیطانی ابلیسی خرافات سے دور رہے، ہم تم کو دنیا کے اندر بھی عزت دیں گے اور آخرت کے اندر بھی عزت دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے جو کچھ نصیحتیں کی ہیں اس پر عمل کرنے کی، اور جو میں نے بات کہی ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، تمہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔